क्या आप भी कभी घर के कामों से थक जाते हैं? कभी बर्तन, कभी कपड़े, कभी खाना और दिल कहता है यार अब बस और नहीं। आज मैं की वीडियो में मैं आपके साथ कैरेट केक शेयर करूँगी, आलू की भुजिया बनाएँगे, घर के कामों के साथ और बहुत सी बातें करेंगे। घर के काम को मैनेज कैसे करना है हमने आज की वीडियो में ये बात ये है कि घर का काम जो है ना हमें बोझ लगता है और इस बोझ को आज हम कम कैसे करने पे बात करेंगे जी। पहला हिस्सा हमने क्या करना है, हम ये सोच लेते हैं कि घर के काम जी हमारी ही ज़िम्मेदारी और इसमें कोई कदर या खुशी नहीं। लेकिन असल मसला काम का नहीं है, असल मसला हमारी सोच का है। जब हम हर काम को कहते हैं मुझे ही करना है, मुझे कोई मदद नहीं करता, मेरी कोई कदर नहीं करता या हमारे जज़्बे को कोई सराहता ही नहीं है, तो खुशी जो है ना वो हमारी यकदम ख़त्म हो जाती है। याद रखें काम वही है, बस नीयत और अंदाज़ बदलना चाहिए। और हिस्से दूसरा नीयत बदलें, एहसास खुद ब खुद बदल जाएगा। जब आप खाना बनाएँ ना, तो ये ना सोचें रोज़-रोज़ यही काम, बल्कि ये सोचें मैं अपने प्यारों की सेहत के लिए बना रही हूँ। जब आप घर का काम करते हैं या घर की सफाई करते हैं ना, तो ये ना कहें भई ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, बल्कि ये सोचें मेरा घर है, इसको मैंने साफ़-सुथरा रखना है, पुरसुकून तो है ना, ये भी तो एक बहुत बड़ी नेमत है। नियत बदलते ही दिल हल्का हो जाता है। हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं और वो हमें दिल भारी होता है तो वो काम का बोझ जो होता है ना वो और हमें भारी लगने लग जाता है। और नंबर 3 पे खुद को खुश रखने के छोटे-छोटे तरीके ढूँढें। काम के दौरान पसंदीदा कोई हल्की-फुल्की आपकी कोई नात है या फिर हल्की आवाज़ में कुरान पाक या फिर आपका कोई सॉन्ग है जिसको आपको कभी-कभी कुछ होता है ना, देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, दिमाग में बहुत ज़्यादा वो चीज़ हमें क्लिक कर रही होती है और मज़ा आ रहा होता है, तो वो चीज़ लगा के सुना करें। मैं पूरा दिन क्या करती हूँ टीवी पे ऊँची आवाज़ में मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ना टीवी लगा दूँ, बच्चे नहीं होते तो वो फिर चेंज भी कोई नहीं करता, ऊँची आवाज़ में लगा दें या फिर मैं कोई नात लगा लेती हूँ काम के दौरान या फिर आप वो भी नहीं, आपके पास सॉन्ग तो है ना कोई, कभी-कभी यार ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम मज़हबी हों या फिर मेरी वीडियो वो भी नहीं देख रहे होंगे जो सारे मुस्लिम हों, दूसरे लोग भी तो देख रहे होंगे, तो आप कोई सॉन्ग या अपने जो आपके मज़हबी कुछ है जो आपका दिल कर रहा है वो सुनें। रोज़ एक चीज़ सुन से के भी हम बोर हो जाते हैं। और मुझे एक नात बहुत पसंद है, वो मैं अक्सर या तो लगा लेती हूँ, वो जी करदा मदीने दे असाइयाँ, जी करदा मदीने दे असाइयाँ, मदीने दियाँ हुण गलियाँ। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, अक्सर हम जब बिस्तर में रात को बैठते हैं तो मैं अपने बच्चों को नात सुनाया करती थी, तो अब वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े तो नहीं लेकिन अभी भी कहते हैं मम्मा आप हमें नातें सुनाती थी वो सुनाया करें, फिर कभी-कभी मैं उनको सुना देती हूँ। अच्छा जी, नंबर 2 काम को 2 हिस्सों में ज़रूर बाँटें और काम के दौरान जब आप कुछ सुन रहे हैं ना, तो ये आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर लगा लें, जो आपको ऐसी बातें बता रहा हो जो जो आपको ये आपके काम के हवाले से बता रहा हो कि ये चीज़ें जो है ना, ये आपके दिमाग को तरोताज़ा करेंगी, काम बोझ ना लगे, वो वाले मोटिवेशनल स्पीकर निकालें तो बहुत ही फ़ायदा मिलता है। अच्छा जी, 2 हिस्सों में काम बाँटने को सब एक साथ मत करें, आहिस्ता-आहिस्ता करें। अगर आप कर सकती हैं तो करें, नहीं कर सकती तो फिर आप तो उसको थोड़ा हिस्सों में बाँट के शुरू करें। और नंबर 3 जी, आप खुद से बातें किया करें। हाँ, मैं खुद से बात करना भी बहुत मज़े का लगता है। आपको पता है आप हल्का-फुल्का हो जाते हैं और खुद को कहें मैं बेहतरीन काम कर रही हूँ, मैं मेहनत जो करती हूँ वो किसी को अच्छी लगे। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आप परफ़ेक्ट हैं, आप किसी को अच्छे नहीं लगते। हमेशा वो लोग आप में कीड़े निकाल रहे होते हैं, आपकी बुराइयाँ कर रहे होते हैं। तो यार आपको पता है ना आप क्या हैं? आप अपनी तारीफ़ ज़रूरी तो नहीं आप लोग आपकी तारीफ़ करें। तारीफ़ को गोली मारे, आप अपनी तारीफ़ खुद करें, अपने आप में एक पूरा जहान बन जाए, बहुत मज़ा आता है कसम से। खुद को सराहें, अगर किसी ने नहीं कहा तो क्या हो गया, आप खुद कहें शाबाश जी मैंने आज बहुत अच्छा काम किया, मेरा घर साफ़ लग रहा है, बहुत अच्छी बात है।
اور جی نا خوشی جو ہوتی ہے نا، خوشی کا تعلق شکر سے ہوتا ہے۔ اب جب ہم شکر کرنا سیکھ لیتے ہیں، خوشی خود بخود آ جاتی ہے۔ سوچیے اگر یہ گھر نہ ہوتا، یہ سہولتیں نہ ہوتیں، ہر چھوٹی نعمت پر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اور یہی عادت کام کو عبادت بنا دیتی ہے۔ گھر کے کام تو کم ہوتے ہی نہیں ہیں نا، پھر ہم کیوں اتنا دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے نا ہمارا گھر ہے، یار کبھی گندا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور کام کی عادت کو اس طرح بنائیں، رات کو نہ زیادہ تر کوشش کیا کریں، شام کے وقت نہ اپنے گھر کو کلین کر لیا کریں، صبح اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ کیسے نہیں ہوگا بھائی؟ صبح اٹھیں گی جب آپ، اور گھر آپ کا کچن کلین ملتا ہے صبح، تو بڑا مزہ آتا ہے۔ میں صبح کوشش ہوتی ہے کہ میں نا رات کو ساری کلیننگ کر کے سوں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ملائیں۔ میں کیا کرتی ہوں کہ بچوں کو ساتھ ملاتی ہوں، تاکہ ایک تو بچوں کو کام کی عادت پڑتی ہے، ان کے اندر ایک انا ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ بچے لڑتے ہیں یار، وہ بھی ایک گھر کا ایک روٹین ہے، وہ مزہ آتا ہے۔ بچوں کی چیخ چیخ نہ ہو، کہیں چلے جائیں تو میں تو ایک دن میں ہی بھائی بور ہو جاتی ہوں۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ بچے نہیں ہیں تو اتنا سکون ہے، بچے نہیں ہے گھر میں گند نہیں ہوتا، نہ میرے بچے کہیں چلے جائیں، نہ میں نہ صفائی کرتی ہوں، میں نہ کھانا بناتی ہوں، میں کچھ بھی نہیں کرتی، تو نا وہ بھی دماغ پہ ایک چیز آ جاتی ہے نا کہ ہم یہ کیا ہے یار، بچے بھی نہیں ہیں تو سکون تو ہوتا ہے، لیکن ماں کا اصل سکون جو ہے نا، ہم تنگ تو آ جاتی ہیں بچوں سے، لیکن ماں کا اصل سکون یار بچوں میں، اس کے میاں میں، اس کے چھوٹی سی جنت جو اس کا گھر ہوتا ہے اسی میں ہی ہوتا ہے۔ اور یہ جو گھر کے کام ہمیں بوجھ لگنے لگتے ہیں نا، چھوڑیں بوجھ کو گولی مارے۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ پریشان ہو رہی ہیں، کسی نے کوئی بات کر دی یار، بڑی دل پہ لگتی ہے، پہلے تو میرے بھی بڑی دل پہ لگتی تھی، لیکن اب نہیں لگتی، میں نے حل نکال لیا، گولی مارنی شروع کر دی ہے خوابوں میں، دوسروں کو گولی مارے، بہت مزہ آتا ہے قسم سے، جب کوئی آپ کو کرتا ہے نا کہ یہ تو ایسی ہے، یہ تو ویسی، یار آپ کو پتہ ہے نا آپ کیسی ہیں، پھر کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ گولی ماریں، سوچ میں گولی مارے اس کو اور اپنا کام کریں، بڑا مزہ آتا ہے قسم سے۔ آپ کیا کریں، اپنے گھر میں کوئی آپ جو بھی چیز پسند آ رہی ہے نا، وہ میوزک لگائیں، قرآن پاک لگائیں اور نعتیں سنیں، جو آپ کا دل کر رہا ہے۔ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، جو دل کرتا ہے مزے کرے، ڈانس کرے، جو دل کر رہا ہے۔ اچھا ڈانس تو ہم لوگوں کو آتا نہیں ہے بھائی، کافی لوگوں کو 80 to 90% جو فیمیل ہے نا، ان کو کوئی ڈانس نہیں آتا، میاں سے کوئی رومانس نہیں کرنا آتا ہمیں۔ میں اپنی بھی بات کروں، کبھی رومانس کی بات ہو بھی جائے نا، تو میرا میاں کہتا ہے یار تم کیسی عورت ہو، تم رومانس کی بات ہی، رومانس تو زندگی میں ہے ہی نہیں یار، کیا کریں رومانس، دفعہ ماریں سب کو، کمرے میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ کھیلیں کودیں، سارا کچھ، بچوں کے ساتھ بچہ بن جائیں، بہت مزہ آتا ہے بچوں کے ساتھ بچہ بننے میں۔ اور اپنے میاں کے ساتھ بھی اظہار تو بہت مشکل ہوتا ہے آج کل کی عورتوں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایسے ہی نا وہ میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ آپ نا اپنی بیوی کو فون کریں اور انہیں آئی لو یو کہیں، اور ان میں سے جتنوں سے انہوں نے فون کروایا، انہوں نے کہا آج آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ وہ یعنی کہ آگے سے بیویاں ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہی تھی، کبھی انہوں نے بولا ہوا ہو بیچاریوں کو تو ان کو پتہ ہو نا، ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو کچھ ہو گیا ہے میاں ہمارے کو، کہ یہ ہمیں فون پہ آئی لو یو کہہ رہے ہیں، جب کبھی زندگی میں انہیں آئی لو یو کہا ہی نہیں ہے، تو وہ ان پہ وہ ان کو وہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے میاں ہمیں کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو اس نے کہا کوئی شادی وادی تو نہیں کر رہے، کچھ ایسا ویسا تو نہیں ہو رہا، تو وہ الٹا اور فکر میں پڑ گئے۔ وہ گھر گئے تو انہوں نے ان سے ایکسپیرینس پوچھے، تو ہماری بیویوں کو اور فکر پڑ گئی کہ اس نے ہمیں آئی لو یو بولا ہے، یہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اچھا ہم اتنے پیار محبت سے میاں بیوی ہی دور ہو گئے، دوسروں کو تو آپ چھوڑیں، باہر رومانس کرنا بہت آسان لگتا ہے، اور بیویوں کے ساتھ اگر آپ پیار سے آئی لو یو بھی بول دیں گے نا، تو وہ ان کو لگے گا یار ہمارے میاں تو بس جی کچھ اور ہی کسی کام میں پڑ گئے ہیں، تو یہ غلط ہو رہا ہے کچھ۔ بھئی حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نہیں پیار سے بات کرتے، اور اس کا یہ حال ہے کہ ہمیں کبھی زندگی میں کوئی پیار کی بات کرتے تو وہ میاں کو پہ شک ہو رہا ہے کہ یہ ہمیں اس نے بولا ہے ضرور کچھ غلط ہونے والا ہے، تو اس نے بولا ہمارا حالات ہمارے یہ ہیں۔
چلیے جی، یہ تو ہمارا ایک قومی سا مسئلہ ہے اور اس پہ ہم نہیں بات کرتے، لیکن نا مجھے لگتا ہے کرتی تو میں بھی نہیں ہوں کبھی اظہار، حالانکہ کچھ میاں بیچارے بول بھی دیں تو ہم آگے سے کام سے تھکی ہوئی اور وہ اتنا کام کی وجہ سے بوجھ جو ہوتا ہے نا سر پہ، وہ بھی الٹا ہمیں برے لگ رہے ہوتے ہیں، رومانس کرتے ہوئے بھی میاں برا لگ رہا ہوتا ہے تو اب یہ تو ایک ہمارا مسئلہ ہے اور ہم اس پہ کوئی کبھی بات نہیں کر سکتے، تو نا آج میں نا آپ کو یہ دکھا رہی تھی۔ اچھا میں نا روز کا نہیں تو ہفتے کے بعد نا یہ جو چیزیں ہیں نا ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے سیٹ کرتے رہا کریں نا، تو گھر بھی گندا نہیں لگتا اور آپ کو نا تھکن بھی نہیں ہوتی۔ اور کیونکہ بچے ہیں میرے بچے جو ہے نا وہ ان کو میں نے ایک چیز پہ لگایا ہوا، وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دوں گی، اتنی مزے کی ہے وہ نا، کیا کرتے ہیں، میں نے ان کو کیا ہے کہ وہ نا خود ہی نا میں نے ان کو بولا ہے کوکنگ کیا کرو، ان کو چھیلنا نہیں آتا تھا چھری سے، میں نے ان کو ایک پیلر لے کے دیا، پیلر سے ہاتھ نہیں کٹتے، سبزی کوئی وہ بنا رہے ہوتے، کبھی وہ کیک بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ چپس بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی یعنی کہ ان کو ہر چیز، وہ خود سینڈوچ بنا لیتے ہیں، ہر چیز میں نے ان کو فریج میں پڑی ہوئی بنا کے میں رکھ دیتی ہوں، اٹھاتے ہیں بناتے ہیں، سینڈوچ میکر اٹھاتے ہیں اور اس میں جی بنا کے کھا پی کے اور الٹا مجھے اور اپنے بابا کو بھی بنا کے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، بہت مزے کی ہے، بچے باہر نہیں جائیں گے، اپنے گھر میں رہیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے، اور ان کا انٹرسٹ جب گھر میں ڈیولپ ہو جائے گا نا، وہ باہر کی دوستیاں نہیں بنائیں گے۔ آپ اپنے بچوں کے خود دوست بنیں اور ان کو کسی اور چیز میں انوالو ہونے ہی نہ دیں۔ جب بچہ اس طرح کے کام خود کرے گا نا تو وہ موبائل سے بھی بہت دور رہے گا اور بہت زبردست آپ کا گھر گزرے گا، گھر میں ان کا وقت گزرے گا۔ اور میری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔